علی ولی اب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ آواز بلند نعرہ الصلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وانذر عشیرتک الاقربین۔ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، انجمن فدائے اہل بیت کے زیر اہتمام بارگاہ شہدائے کربلا میں یہ عشرِ محرم کی الحمدللہ چھٹی مجلس آپ کی سماعت کی نظر ہے۔ اسلام عشیر سے غدیر تک ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور آپ حضرات کی مسلسل توجہات اور ذوق ایمانی کے سبب جو ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا سبب ہے، گزشتہ 5 مجالس میں جو افکار اور جو تاریخی حقائق آپ کی سماعتوں کی نظر کیے، ان کا ماحصل مفہوم یہ ہے کہ اسلام کا آغاز، اسلام کی ابتدا، اسلام کی اساس، اسلام کی دعوت کا پہلا گھر، ہدایت کے پیغام کا پہلا مرکز، ہدایت الہیہ کا پہلا محور، تاریخی اعتبار سے جناب ابو طالب کا گھر ہے، جہاں سے اسلام نے اپنی فکر کا آغاز کیا
اور ابو طالب اور خون ابو طالب نے پیغمبر اسلام کی نبوت کی تصدیق کر کے اللہ کے آخری رسول کی آخری نبوت کی تصدیق کر کے اسلام کو عملی طور پر اس قابل کیا کہ وہ غدیر تک پہنچ کر زیور تکمیل سے آراستہ ہو۔ یہ خلاصہ ان مجالس کا یہ خلاصہ ہے، اور انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم مقدور بھر یہ کوشش کریں گے کہ گزشتہ کل کی مجلس سے کہ جہاں دعوت ذوالعشیرہ میں تصدیق علی کے نتیجے میں اور حمایت ابو طالب کے نتیجے میں مخالف گروہ نے جو اسلام نہیں چاہتا تھا، جو دین نہیں چاہتا تھا، جو اعلاء کلمت الحق نہیں چاہتا تھا، جو گروہ وحدانیت الہیہ کا قائل نہیں ہونا چاہتا تھا، جس گروہ کے دیرینہ عقائد پر ضرب پڑی تھی، جس گروہ کی بت پرستی کے تمام تر اقدار کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، جس گروہ کے عقائد کی دنیا میں زلزلے آنے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے، جس گروہ کو نوشتہ دیوار نظر آ گیا تھا، جس گروہ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ یقین کی دولت ہے، یقین کا اعلان ہے، یقین کی حمایت ہے، یقین کی تصدیق ہے، تو تشکیک پرستوں کے پورے دنیا میں، تشکیک پرستوں کے پورے قبیلے میں ایک زلزلہ آیا، اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جس طرح بھی ہو محمد عربی کی حمایت کرنے والے اس گھرانے کو مٹا دیا جائے، اس گھرانے کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ عزیزان محترم، پہلی کوشش انہوں نے سماجی اعتبار سے کی، جو میں کل عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، یہ سماجی کوشش تھی کہ پیغمبر کا اور ان کی حمایت کرنے والوں کا امتحان لیا جائے سماجی بائیکاٹ کر کے۔ یہ دیکھا کہ سماجی بائیکاٹ بھی ناکام ہو گیا۔ صداقت محمد کے سامنے، بڑی توجہ دوستو، صداقت نبوت کے سامنے، صداقت محمد کے سامنے، صداقت پیغمبر اسلام کے سامنے جب وہ کافروں کی لکھی ہوئی تحریر غارت ہو گئی، اسے دیمک چاٹ گئی، صرف نام محمد باقی رہ گیا، تو یہاں بھی کافروں کو شکست ہوئی، یہاں بھی ابو جہل کے قبیلے کو شکست ہوئی۔ تو یہیں سے انہوں نے اپنا انداز مخالفت کو تبدیل کیا۔ جب یہ مخالفت بھی کارآمد ثابت نہ ہوئی تو اپنے بچوں کو سامنے لے آئے۔ یہ مرحلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے کہ بچوں کو سکھایا گیا کہ وہ جہاں بھی پیغمبر اسلام پہنچیں وہ پیغمبر اسلام کو اذیت دیں، ان پر پتھر برسائیں، ان پر سنگساری کریں، انہیں اذیت دیں۔ یہ منصوبہ بھی جب ابو طالب کے بیٹے نے ناکام بنا دیا، بہت توجہ، ذرا صاحب توجہ فرمائیں، یہ منصوبہ بھی ابو طالب، دیکھیں ایک بڑی عجیب بات میں کہنا جا رہا ہوں، اس لیے میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ یہ منصوبہ بھی جب ابو طالب کے بیٹے نے ناکام بنایا، چونکہ سرکار ابو طالب نے کافروں کا جواب ان کے گلے میں ڈال دیا تھا نا، جب وہ اپنے بچے لے کر آئے تھے اور کہا تھا تمہارے بچے نے ہمارے بچوں کی ہڈیاں توڑ دی ہیں، تو عزیزان محترم سرکار ابو طالب نے وہی جواب اس کے گلے میں ڈال دیا نا کافر کے، کہ بھائی بچوں کی بات ہے، بڑوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوا عزیزان محترم، یہیں سے کافروں کے جو بڑے تھے ان کے دل میں محمد اور علی کے بڑوں کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی، اور جو کافروں کے بچے تھے جنہیں علی نے سزا دی تھی ان بچوں کے دلوں میں ابو طالب کے بچے کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب آپ اس نظریے کو دیکھیں، اس پس منظر کو دیکھیں، یہ کلیہ یہاں سے چلا ہے۔ بڑوں کے دل میں، بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہ کا، بڑوں کے دل میں ابو طالب کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی، بچوں کے دل میں ابو طالب کے بچے کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی، اور جیسے جیسے اسلام بڑا ہوتا رہا ویسے ویسے اسلام کی حمایت بڑی ہوتی رہی، ویسے ویسے ابو طالب کی حمایت بڑی ہوتی رہی، ویسے ویسے علی کی حمایت آگے بڑھتی گئی۔ ادھر ابو طالب کا چاند جوان ہونا شروع ہوا، ادھر دشمنوں کی اولادیں جوان ہونا شروع ہوئیں، تو صرف اولادیں ہی جوان نہیں ہوئیں، ادھر دوستی نبوت کا پودا جوان ہوا، ادھر دشمنی علی کا پودا جوان ہوا۔
دیکھیں دوستو توجہ فرمائیں آپ کس صلوات بھیجیں بآواز بلند محمد علیہ دونوں طرف سے مولا آپ کو سلامت رکھے ادھر سے حمایت ابو طالب کی صورت میں علی جوان ہوئے ادھر سے مخالفت پیغمبر کی صورت میں کافروں کے بچے جوان ہوئے تو ان کے بچوں کی سائیکالوجی میں ان کی نفسیات میں یہ ذلت تو بیٹھ گئی تھی نا کہ ابو طالب کے بیٹے نے ہمیں سزا دی ہے ابو طالب کے بہت توجہ دوستو ابو طالب کے بیٹے نے ہماری ہڈیاں توڑی ہیں تو دشمنی بچپن کی حد تک نہیں رہی دشمنی بھی جوان ہوتی رہی محمد کی دوستی بھی جوان ہوتی رہی دو قبیلے ایک ساتھ چلے اور پھر ہر موقع پر چاہے ہجرت کا موقع ہو چاہے صلح حدیبیہ کا موقع ہو چاہے بدر کا موقع ہو چاہے احد کا موقع ہو چاہے خیبر کا موقع ہو چاہے خندق کا موقع ہو وہی بچے جنہیں علی نے بچپن میں سزا دی تھی وہ جوان ہو کر کبھی علی کے مقابلے میں بدر میں آئے کبھی احد میں آئے کبھی خیبر میں آئے کبھی خندق میں آئے توجہ یہ تھا پیمانہ بلند آواز سے یعنی اس پوری بحث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں یہ یوں کہہ کے نہ عرض کر دوں کہ ادھر اسلام جوان ہو رہا تھا ادھر کفر جوان ہو رہا تھا کفر پر بھی جوانی آئی تھی اسلام پر بھی جوانی آئی تھی لیکن اس کفر کو جو دشمنی تھی جو بغض تھا جو عناد تھا وہ عرب کے کسی اور قبیلے سے نہیں تھا اس لیے کہ مسلمان جو کافر تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے نہ کسی کافر کو مارا نہ کسی کافر کے بچے کو مارا نہ کوئی کافر ان کے مقابلے پر آتا کیوں دشمنی ان سے تو نہیں تھی وہ تو انہی کے قبیلے کے تھے علی توجہ فرمائے نا جان محترم صلوات دینے بآواز بلند محمد آل محمد پر دیکھیں یہ جو آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں نا میرے نوجوان دوستو یہ جو آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں جتنی بھی غزوات ہوئی ہیں اس میں کہیں بھی کوئی بھی کافر کسی مسلمان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ اللہ دیکھیں نا کوئی کافر کسی مسلمان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پلٹ کے جملہ کہہ دوں اگر آپ غور فرمائیں اگر ضائع گیا تو مجھے افسوس ہوگا ادھر کوئی کافر کسی مسلمان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ادھر کوئی نو مسلم کسی کافر کے مقابلے میں جانے کو تیار نہیں ہے نو مسلم یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے جنگوں میں جو آپ کو نظر آئے گا کوئی کافر مسلمان سے لڑنا نہیں چاہتا کوئی مسلمان کسی کافر سے لڑنا نہیں چاہتا جو بھی کافر آتا ہے وہ یا علی سے لڑنا چاہتا ہے یا حمزہ سے لڑنا چاہتا ہے خاندان ابو طالب صلوات میں دینا محمد آل محمد دیکھیں عزیزان محترم میں اس گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے پھر ذرا پیچھے لے جا رہا ہوں تاکہ اور ایک بات واضح ہو جائے چونکہ جناب حمزہ کا ذکر آ گیا اور نام آ گیا اس لیے میں ذرا سا اس پس منظر میں دو چار جملے اور کہنا چاہتا ہوں پھر واپس آؤں گا انشاءاللہ اسی منزل پر ایک مرحلے پر آپ توجہ فرما لیں تاریخ طبری کے جملے یہ ہیں کہ آغاز رسالت جب ہوا تو کافروں نے اذیتیں دینا شروع کی تکلیفیں دینا شروع کی قدم قدم پر آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے یہ بھی موقع آیا کہ پیغمبر اسلام اگر حالت سجدہ میں ہے تو غلاظتیں ڈالنے کی کوششیں کی گئیں یعنی ہر طرح سے ذہنی جسمانی جو بھی تکلیف کافر دے سکتا تھا وہ کافروں نے دینے کی کوشش کی ایک موقع ایسا آیا کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے کچھ کافر جمع ہوئے اور پیغمبر اسلام کے خلاف منصوبہ بنا رہے تھے عزیزان محترم اذیت دینے کا منصوبہ قتل کرنے کا منصوبہ ظاہر ہے کہ کافر اور کیا کرے گا کافر محمد کو اذیت ہی دے گا ہائے ہائے کافر تو اذیت ہی دے گا نا یہی منصوبہ وہ بنا رہے تھے ایسے میں کسی ابھی بالکل اسلام کا آغاز ہوا ہے اس مرحلے کی میں بات کر رہا ہوں اور ایک جملہ تاریخ طبری کے حوالے سے کہہ کے جناب حمزہ کی عظمت بتانا چاہتا ہوں پھر وہاں سے ہم آگے بڑھیں گے کافر یہ منصوبہ بنا رہے تھے خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے
کہ جناب حمزہ کا وہاں سے گزر ہوا. یاد رہے کہ ابھی تک جناب حمزہ نے اظہار اسلام نہیں کیا تھا لیکن شیر عرب کہلاتے تھے. ہاں توجہ, شیر عرب کہلاتے تھے, اظہار اسلام نہیں کیا تھا. عظمت و صداقت پیغمبر دیکھیں, اتنا بڑا فیصلہ ہوگا کہ کسی کافر نے دوران گفتگو جناب حمزہ کے سامنے شان محمد میں گستاخی کر دی, شان پیغمبر میں گستاخی کی. جناب حمزہ سے اپنے بھتیجے کی یہ توہین گوارا نہیں ہو سکی, کاندھے سے کمان اتار کر کافر کی ناک پر ماری, ابو جہل کی ناک پر تلوار ماری. کہا میری موجودگی میں, بہت توجہ, میری موجودگی میں میرے بھتیجے کو کے خلاف کوئی نازیبہ کلمہ نکلا تو جس زبان سے نکلے گا وہ زبان کاٹ دی جائے گی, جو آنکھ اٹھے گی وہ آنکھ نکال دی جائے گی. کمان ناک پر ماری, کفر کی ناک توڑی. ابھی اظہار ایمان نہیں کیا تھا, پیغمبر اسلام کے پاس یہ خبر گئی, جناب حمزہ نے خود بھی پہنچائی, میرے بھتیجے یہ تمہاری توہین کر رہے تھے, مجھ سے تمہاری توہین گوارا نہیں ہوئی, میں ان کو سزا دے کر آیا ہوں. دوستو اب تاریخ کی روایت تاریخ جانے, مگر میں تو یہاں ایک فیصلہ پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے. تاریخ کے مورخ نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا, اے چچا حمزہ, میں نہ آپ کی حمایت کی قدر کرتا ہوں. جملہ سنیں دوستو, سرکار رسالت باب فرماتے ہیں نہ میں آپ کی حمایت کی قدر کرتا ہوں, جو آپ نے ابو جہل کو سزا دی میں اس کا بھی احسان کوئی نہیں مانتا, جو آپ نے اس کی ناک پر کمان ماری میں اس کا بھی کوئی احسان تسلیم نہیں. حمزہ کو کہہ رہے ہیں کوئی تسلیم نہیں کرتا, میں آپ کی کوئی قدر اور کوئی احسان تسلیم نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک آپ علل اعلان میرے سامنے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اور اشہدو ان محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کر لیں. یہیں سے جناب حمزہ نے اقرار توحید بھی کیا, اقرار نبوت بھی کیا. تو پیغمبر نے کہا اب آپ کا احسان بھی ہے, آپ کا کرم بھی ہے, لیکن کلمہ پڑھنے سے پہلے نہ آپ کا کوئی مجھ پر احسان تھا, یہ تو آپ خون کی محبت میں کر رہے تھے, یہ مجھ پر احسان نہیں تھا. اے تاریخ طبری کے مورخ, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو رسول شریعت کا اتنا پابند ہے کہ جناب حمزہ اگر کلمہ پڑھے بغیر, ایمان لائے بغیر محمد کی حمایت میں کافروں کو مار بھی دے تو جناب حمزہ کا کوئی احسان پیغمبر قبول نہیں کرتے. اگر ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھا ہوا ہوتا, ایمان نہ لائے ہوئے ہوتے تو پیغمبر کبھی ابو طالب کی قبر کھودنے میں حصہ نہ لیتے. بیٹھو بیٹھے بیٹھو بیٹھو, صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بچے ہیں اپنے جذبات میں کہتے ہیں. اور جو ہے نا بھئی جناب حمزہ کی اس نیکی کو پیغمبر استحسان کی نظر سے نہیں دیکھتے جب تک جناب حمزہ اظہار ایمان نہیں کر دیتے. کوئی تاریخ کا مورخ بتائے تو صحیح کہ سرکار ابو طالب کے کسی اقدام کو پیغمبر نے بنظر استحسان نہ دیکھا ہو. پیغمبر کی زندگی, پیغمبر نے تو قبر ابو طالب پر کھڑے ہو کر کہا ہے, اے ابو طالب, آپ نے میری وہ پرورش کی جو باپ کو کرنا چاہیے تھی, آپ نے مجھ پر وہ احسان کیے کہ میں سب کے احسان اتار سکتا ہوں, آپ کا احسان نہیں اتارتا تو پیغمبر کسی کافر کا ممنون احسان نہیں ہوا کرتا. صلوات میرے بابا دے بلند محمد و آل محمد. ایک مطلب اور درود بھیج دیں بابا دے بلند. توجہ ہے نا دوستو, آغاز اسلام یہاں سے ہوا. پیغمبر اسلام کو تقویت ان کے خاندان نے دی ہے, محلے والوں نے نہیں دی. پیغام اسلام کو قوت خاندان والوں نے عطا کی ہے. اب تین طاقتیں ہو گئیں, حمزہ کی طاقت, علی کی قوت, ابو طالب کی حمایت. اب اندازہ فرمائیں آپ اسلام کے آغاز پر. اور دوستو کتنی عظیم تھی ابو طالب کی طاقت, کتنی عظیم تھی سرکار ابو طالب کی حمایت,
اور کتنی عظیم تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی نصرت پیغمبر کہ کافر منصوبے بناتے رہے، کافر اذیتوں دینے کے منصوبے بناتے رہے، مگر یہ کیا تاریخ بھلا دے گی کہ جب تک ابو طالب حیات رہے، جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ حیات رہی، پیغمبر پر ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ اپنا آبائی شہر چھوڑ کر ہجرت کر جائے۔ بہت توجہ جانے محترم، اب ذرا سا غور فرمائیں اس جملے پر۔ پیغمبر پر یہ وقت نہیں آیا کہ جب تک ابو طالب حیات رہے، جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ حیات رہیں، پیغمبر اسلام نے مکہ نہیں چھوڑا، مکہ نہیں چھوڑا۔ یہ تھی عظمت ابو طالب، یہ تھی حمایت جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ ایک جملہ پھر میں کہہ رہا ہوں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ساری مومنات کی طرف سے، اس لیے کہ ہم سب کی ماں ہیں، مومنوں کی ماں تو وہی ہیں۔ صلوات بھیجیں آپ محمد آل محمد کا، مومنوں کی ماں، مومنوں کی توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو میں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک جملہ عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جب تک حیات رہیں، پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ حالانکہ بقول مسلمانوں کے مورخ کے کہ سن و سال میں بڑا فرق تھا، بقول مسلمانوں کے سن و سال میں بڑا فرق تھا، لیکن جب تک جناب خدیجہ حیات رہیں، بہت توجہ اس جملے پر، بڑا باریک سا جملہ ہے، اس وقت تک جناب پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ عرب کے رسم و رواج کے خلاف، حالانکہ عرب کا رسم و رواج یہی تھا کہ ایک شادی پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن جب تک ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ حیات رہی ہیں تو عزیزان محترم پھر تاریخ کے مورخ سے ہم یہ پوچھتے چلیں نا اس عنوان کے تحت کہ یوں قصیدے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، روایتیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، حدیثیں بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، دلیل تو خود اپنے آپ کو منوا لیا کرتی ہے۔ اب اس پیمانے کو مقرر خود کرو، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ پیغمبر کس سے زیادہ محبت کرتے تھے، پیغمبر کس سے زیادہ محبت کرتے تھے، پیغمبر اپنی کس زوجہ سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، ارے یہ تو شوہر کا طرز عمل خود بتا دے گا۔ عزیزان محترم جناب خدیجۃ الکبریٰ کا احترام نگاہ پیغمبر میں کتنا تھا، اور کتنے مطمئن تھے پیغمبر اپنی اس شریک حیات سے کہ اس کی زندگی میں دوسری شادی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اگر ایک شوہر ایک ہی بیوی کے طرز عمل سے، اس کے اخلاق سے مطمئن ہو جائے تو اسے دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ شوہر جب ایک کی موجودگی میں بار بار شادیاں کرے تو سمجھ لو کہ کہیں ذہنی سکون میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ فیصلہ خود کرو کہ کس پیمانے پر پیغمبر نے دیکھا کہ جب تک خدیجہ حیات رہی پیغمبر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد ایک شادی پر اکتفا نہیں کیا، شادی پر شادیاں کی ہیں، شادیوں پر شادیاں کی ہیں۔ اب فیصلہ کر لو کہ اگر دوسری شادیوں سے مطمئن ہوتے تو تیسری کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ ہے نا ادھر؟ توجہ ہے ادھر؟ صلوات بھیجیں بآواز بلند محمد آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیجئے بآواز بلند محمد آل محمد۔ حمایت جب تک حیات رہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ، مسلسل حمایت، جب تک ابو طالب حیات رہے مسلسل حمایت، اسلام بڑھتا گیا۔ ابو طالب کی وجاہت، خدیجۃ الکبریٰ کی دولت، علی کی قوت بازو نے اسلام کی کمزور بنیادوں میں قوتوں کا نور انڈیلا۔ اللہ اکبر، بھائی اس سے بڑا جملہ میں کہہ نہیں سکتا۔ اسلام کی کمزور بنیادوں میں قوتوں کا نور انڈیلا۔ یہ غدیر ایسے تو واقع نہیں ہو گئی، اللہ جانے کتنے احسانات کا صلہ ہے غدیر، کتنی نیکیوں کی جزا ہے غدیر،
کتنے احسانات کا انعام ہے غدیر. یہ تو انشاءاللہ نبی مجلس میں بتاؤں گا. ابھی تو ہم مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں اور ادھر جناب خدیجہ الکبریٰ کی آنکھ بند ہوتی ہے, ادھر سرکار ابو طالب کی آنکھ بند ہوتی ہے, ادھر پیغمبر ہجرت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, ہجرت فرماتے ہیں پیغمبر اسلام. اور یہی کفر جو بچپن سے علی کے خلاف اناد لیے ہوئے ہیں, یہ بچے جوان ہو کر سب سے پہلے میدان بدر میں آتے ہیں. اب توجہ اس جملے پر. اسلام کے اس آغاز کو ملت مسلمہ کو بڑی سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے. یہ سارے کافر بغض و عناد اپنے سینوں میں لیے ہوئے میدان بدر میں آتے ہیں 3000 کی تعداد میں. دوستو قیادت فیصلہ کرے گی نا کہ اسلام کا مخالف گروہ کون تھا اور اسلام کا موافق کون تھا. مسلمانوں کے 313 لشکر کی قیادت جناب حمزہ کر رہے ہیں, کافروں کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کر رہا ہے. اب دونوں طرف سے فیصلے ہو گئے کہ ذوالعشیرہ سے 2 قبیلے چلے تھے, ایک خاندان رسالت چلا تھا, ایک خاندان ابو سفیان چلا تھا. بہت توجہ جانے محترم. ابو سفیان کافروں کی قیادت کر رہا ہے, خاندان رسالت مسلمانوں کی قیادت کر رہا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں. اب یہاں سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس جملے پر جانے محترم. جب یہ دونوں لشکر قلیل ترین تعداد ہے مسلمانوں کی 313, کثیر ترین تعداد ہے کافروں کی 3000, 3000 کے لشکر کی قیادت کر رہا ہے ابو سفیان. مسلمانوں کے لشکر کی علمبرداری کر رہے ہیں جناب حمزہ. بہت توجہ. سید الشہداء جو بعد میں کہلائے کربلا سے پہلے, توجہ ہے نا, وہ جناب حمزہ وہ قیادت کر رہے ہیں. علی ساتھ ساتھ ہیں. تاریخ کے جملے یہ ہیں دوستو, سارے مسلمانوں نے لکھا, سارے مسلمان متفق ہیں کہ جیسے ہی لشکر آمنے سامنے آئے, ابو سفیان نے تازہ مسلمانوں پر اثر انداز ہونے کے لیے, نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے اعلان کیا مسلمانوں کے لشکر کے سامنے کہ مسلمانوں, نحنو نمل عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی. نحنو نمل عزا پہلی جنگ ہے نا, پہلا موقع ہے. ابھی تک تو مسلمانوں نے صرف کلمہ ہی پڑھا ہے نا, کھانا کھایا ہے یا کلمہ پڑھا ہے. انتہا آیا ہے, توجہ تو فرمائے نا بھئی, کھانا کھایا ہے یا کلمہ پڑھا ہے, کوئی زحمت تو ہوئی نہیں آج تک. پہلی زحمت ہے, پہلا امتحان ہے. تاریخی فیصلہ انشاءاللہ دیں گے بارگاہ شہداء کربلا میں. عزیزان محترم, ابو سفیان نے مسلمانوں پر نفسیاتی حملہ کیا ہے یہ کہہ کر کہ مسلمانوں, نحنو نمل عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. اس لیے کہ کافروں کی عادت یہ تھی کہ جب وہ میدان میں آتے تھے تو اپنے ساتھ کسی بڑے بت کو لے آتے تھے. میں نے عرض کیا تھا نا, اپنے ساتھ چونکہ بنی امیہ کا بت عزا تھا, اس لیے اپنے ساتھ ابو سفیان عزا نامی بت کو لایا, اس یقین کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے ہمیں فتح ہو جائے گی, ہم جنگ جیت جائیں گے. وہ ان کا عقیدہ ہوا کرتا تھا. بت کو لے آتے تھے, بہرحال وہ جیتتے ویتتے تو کیا, لیکن اتنا ضرور تھا کہ اس بت کو جب میدان میں لے آتے تھے تو لانے والے میدان سے بھاگ جاتے تھے, مگر یہ بت میدان سے نہیں بھاگا کرتا. یا علی یا علی, آئے نا توجہ, بہت توجہ. صلوات بھیج دینا محمد آل محمد پر, سلامت رہے. یہ آیا اور آ کر اس نے کہا کہ مسلمانوں, ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں ہے. علامہ ابن ابی الحدید نے بھی اس واقعے کو لکھا, ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. اور ابو سفیان کا یہ حملہ جو تھا نا, یہ بھرپور ہوا ہے نو مسلموں کی نفسیات پر. بھئی تازہ مسلمان تھے نا, پہلی جنگ ہے. غور فرمائیں, تازہ مسلمان تھے, پہلی جنگ ہے. عزا کی ہیبت دلوں میں طاری تھی, ایک عمر گزری ہے سجدہ کرتے ہوئے.
اللہ اللہ اللہ، دیکھیں نفسیاتی حملہ اس نے یہ کیا تھا کہ یہیں سے سائیکولوجیکل شکست دی جائے، اعصاب توڑ دیے جائیں۔ تازہ مسلمان ہیں، ایک عرصے تک عزا کے سامنے سر جھکاتے ہوئے آئے ہیں، اور ابو سفیان کا پورا حملہ کامیاب ہوا ہے۔ اس لیے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے ہی عزا کا نام آیا، سارے مسلمان دوڑے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ خدمت رسالت میں آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، خدمت رسالت میں آ کر ایک جملہ کہوں گا، ساری سپاہ صحابہ نے میدان چھوڑا۔ دیکھیے کیا خوبصورت سپاہ ہے۔ جب سپاہ ایسی ہے تو پھر یہ بی بی انجمن کیسی ہوگی؟ توجہ ہے نا جان محترم، ذرا اندازہ فرمائیں آپ۔ صلوات میرے بابا دے بلند محمد علیہ وسلم۔ ساری فوج آئی، سارا لشکر آیا، ساری سپاہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئی، اور سب نے آ کر عرض کیا ہاتھوں کو جوڑ کر، یا رسول اللہ عزا۔ کیا ارشاد صاحب کو پسند آیا ہے یہ انداز عزا کا؟ اور جو ہے نا جان محترم، یا رسول اللہ عزا۔ بھائی کیسا عزا؟ سرکار وہ کمبخت، اچھا اس وقت کے صحابہ اکرام جلیل القدر تھے، اس لیے ابو سفیان کو کمبخت کہتے تھے، رضی اللہ نہیں کہتے تھے۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ صلوات میرے بابا دے بلند محمد علیہ محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سرکار وہ کیا کہنے صاحبہ؟ سرکار وہ عزا لے آیا ہے، وہ کمبخت ابو سفیان۔ تو بھئی کیا ہوا اگر عزا لے آیا؟ سرکار وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس عزا ہے، مسلمانوں تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ یعنی معیار ایمان کا پتہ چل رہا ہے، کتنے ثابت قدم تھے کلمہ پڑھنے والے اس دور کے۔ ایک عزا سے، اب میں اسی لیے تو کہتا ہوں میرے دوستوں، خاطر میں نہ لایا کرو یہ انجمن منجمن کو، یہ تو صرف عزا سے ڈر جاتے ہیں۔ توجہ ہے نا لانے محترم؟ یہ تو صرف بتوں سے ڈر جاتے ہیں، ہم تو بت شکن کے ماننے والے ہیں۔ یا علی یا علی، سرکار وہ، اب یہ سارے مورخین کا جملہ ہے جان محترم، سرکار وہ عزا لے آیا، وہ کہتا ہے ہمارے پاس عزا ہے اور مسلمانوں تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ رسول اللہ انہیں عزا کہاں سے لا کے دیں؟ مطلب بچوں والی ضد ہے نا، پاپا بہن کی گڑیا لے آئے ہمارا گڈا لا دو، مطلب یہی ہے نا، اور اس کا کیا ہے؟ یہی والی ضد ہے نا، بچوں والی ضد کر رہے ہیں سر۔ ابھی تو کہ جنگ کے موقع پر ایسی بات کرنے کا، سرکار وہ عزا لے آیا۔ اب سرکار اسے عزا کہاں سے لا کے دیں؟ جواب میں سرکار بت دیں کہاں سے؟ سرکار نے پریشانی دیکھی کہ بت کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں، تو پیغمبر نے بت شکن کی طرف مسکرا کے دیکھا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، توجہ توجہ، پیغمبر نے بت شکن کی طرف مسکرا کے دیکھا۔ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں، مسلمانوں کے بہت بڑے مورخ ہیں، لکھتے ہیں کہ سرکار رسالت مآب نے علی کی طرف مسکرا کے دیکھا اور اطمینان سے کہا، یا علی ابو سفیان کے نعرے کا جواب دے دو، ان کے اطمینان کا کچھ سامان کرو۔
جواب دے دو، جواب دے دو. یہ سب نے لکھا ہے دوستو، مولانا یہاں بیٹھے ہیں، آپ پوچھیں یہ سب نے لکھا ہے، یہ سب نے لکھا ہے کہ ابو سفیان کے نعرے کا جواب دے دو. یہ پیغمبر نے علی سے کہا، لیکن یہ کسی نے نہیں لکھا کہ پیغمبر نے علی کو یہ کہا ہو کہ ابو سفیان نے اگر یہ کہا ہے تو علی تم ہماری طرف سے جا کر یہ کہہ دو. پیغمبر نے جملہ پڑھایا نہیں، کہا بس جواب دے دو. بہت توجہ، جواب دے دو علی، جواب دے دو. دوستو علی چلے. اب ظاہر ہے کوئی یہ تو آج کے نالائق قسم کے ماننے والے لوگ ہیں جو پہچانتے نہیں ہیں. صحابہ اکرام تو جانتے تھے کہ علی کی عزت کیا ہے. اب علی آگے چلے تو ساری سپاہ صحابہ علی کے پیچھے چلی. آگے علی جانتے ہیں نا کہ کسی مرد کی قیادت میں جا رہے ہیں. صلوات بھیج دیں ایک مرتبہ. توجہ ہے نا جان محترم؟ اس منزل فکر پہ زمانے کو توجہ کرنا چاہیے. علی آگے چلے، سپاہ پیچھے چلی. علامہ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں ایک پہاڑی کی بلندی پر علی چڑھ کر آواز دیتے ابو سفیان اپنے خیمے سے باہر نکل. توجہ کرے، توجہ کرے، جبھی تو علامہ اقبال نے تڑپ کے کہا ہے کہ مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی. علی مردوں کا بادشاہ ہے. توجہ توجہ توجہ، علی مردوں کا بادشاہ ہے. علامہ اقبال نے کہا مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی. یہ پھر انشاءاللہ کسی مجلس میں اس شعر کی تشریح کروں گا. آگے بڑھے، آواز دی ابو سفیان خیمے سے باہر نکل. خیمے سے باہر آیا. علی کہتے ہیں کیا نعرہ لگایا؟ سپاہ کے سامنے نعرہ لگایا تو نے؟ کسی مرد کے سامنے نعرہ لگا؟ کیا سن رہے ہیں؟ ہمارے سامنے نعرہ لگا، ہمارے سامنے. دوستو آخری یاد مولا سلامت رکھے ان تاریخی اجتماعات کو، آپ کے جذبہ ایمانی کو. ہمارے سامنے ذرا یہ نعرہ دہرا تو صحیح. ابو سفیان فوراً کہتا ہے یا علی نحنو نمل عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے. ہم نے کہا ہے کہ مسلمانوں تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. ابو طالب کے بیٹے نے تصدیق رسالت کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے تمام ید اللہی قوتوں کے ساتھ جلال اللہی نقاب اوڑھ کر لسان اللہی لہجے میں اللہ ٹھہرو ابھی اسد اللہ قوتوں کے ساتھ جلال اللہ نقاب اوڑھ کر لسان اللہ لہجے میں کفر کے نعرے کا جواب دیا. کہا ایک مرتبہ پھر کہا نحنو نمل عزا ولا عزا لکم، مسلمانوں ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. علی نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اے کافرو اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک پوری طاقت و توانائی سے اتنی بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
بہت توجہ عزیزان محترم، یہ صرف واقعہ ہی نہیں بیان کر رہا، یہی قرآن کی آیت سے استدلال بھی اسی منزل پر ہے عزیزان محترم۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے جسے کوئی مسترد کر دے گا۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ایک کافرو، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے، یہ علی نے کہا، یہ علی نے کہا۔ کافرو، ہمارے پاس مولا ہے، ہمارے پاس مولا ہے۔ میرے مولا یہ توجہ نہیں کر رہے۔ کافرو، ہمارے پاس مولا ہے، کافرو تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ علامہ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ادھر جبریل امین سورہ محمد کی یہ آیت علی کی تصدیق میں لے کر نازل ہوئے۔ بتحقیق ان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، بے شک علی نے ٹھیک کہا ہے، اللہ مومنوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا ہوتا ہی نہیں، کافروں کا کوئی مولا ہی نہیں ہوتا، کافروں کا کوئی مولا۔ یا علی کیا سن رہے ہو عزادارو؟ دیکھیں نا قرآن کی آیت ہے۔ چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری، نعرہ السلام۔ سورہ مبارک محمد کی آیت لے کر جبریل نازل ہوئے علی کی تصدیق میں کہ بے شک ہمارے ولی نے ٹھیک کہا ہے، اللہ مومنوں کا مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا ہوتا ہی نہیں ہے۔ قیامت تک قرآن نے فیصلہ تو کر دیا، دیواروں پہ لکھنے سے کیا فائدہ؟ توجہ کہ قرآن نے فیصلہ تو کر دیا، جہاں جہاں اقرار مولا ہے وہاں ایمان ہے، جہاں انکار مولا ہے وہاں کفر ہے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے بھائی، دیوار کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ نہ یہ دیوار کا فیصلہ ہے، نہ دینار کا فیصلہ ہے، نہ ریال کا فیصلہ ہے۔ ارے ساری تاریخ تو ہم نے بتا دی۔ تھک گئے ہیں آپ؟ جب تھک جائیں تو سلوات بھیجا کریں محمد و آل محمد پر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس خوبصورت انداز میں آپ سماعت فرماتے ہیں، آیت نازل ہوئی، اللہ ہمارا مولا ہے۔ علی نے کہا نا یہ کہ اللہ ہمارا مولا ہے، تو دوستو یہیں سے تو سارا میرا مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ علی نے کہا، سب سے پہلے لفظ مولا کا استعمال اللہ کے لیے علی نے کیا، آیت بعد میں آئی ہے۔ پہلے علی نے اللہ کو مولا مانا، اب غور ہی نہیں کر رہے، پہلے علی نے اللہ کو مولا مانا۔ اللہ کون ہے؟ عادل بھی ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مالک بھی ہے۔ بھئی احسان کا بدلہ احسان ہے نا، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ تو غدیر تو سن 10 ہجری میں ہوئی ہے، فیصلہ تو اللہ نے جنگ بدر ہی میں کر دیا تھا۔ 3000 کافروں کے سامنے ہمیں مولا کہنے والے علی، ہمیں بھی قسم ہے اپنے عدل و انصاف کی، تو نے ہمیں مولا کہا ہے 3000 کافروں کے درمیان، ہم تجھے مولا بنائیں گے 1,40,000 سپاہ صحابہ کے درمیان۔ صلوات بھیجئے بابا بلند محمد علیہ وسلم۔ اللہ ہمارا مولا ہے اور کافروں تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ اتنا جملہ علی کی زبان سے نکلنا تھا کہ کافر اپنے خیمے میں واپس گیا۔ پہلے کافر نے مسلمانوں کو واپس بھیجا تھا، اب علی نے کافر کو واپس بھیجا، تو طے ہو گیا نا تاریخ اعتبار سے کہ
کہ علی نے کافر کو واپس بھیجا. علی پیچھے نہیں ہٹتا, کفر پیچھے ہٹتا ہے. علی والے پیچھے نہیں ہٹیں گے, کافر پیچھے ہٹیں گے. توجہ ہے نا جان محترم, غور کرتے جائیں. یہ ہے اسلام کا نشو و نما, یہ ہے اسلام کا بیک گراؤنڈ, یہ ہے اسلام غدیر سے پہلے اشیر کے بعد, غدیر سے پہلے اشیر کے بعد. یہ ہے عزیزان محترم حقیقت اسلام. اسلام اس طرح پروان چڑھا ہے. اب ایک جملہ اور دوستو, فوجیں سفارہ ہو گئیں. جناب حمزہ نے, جو کہ کمانڈر ان چیف ہیں اس فوج کے, مسلمانوں کی فوج کے, سرکار جناب حمزہ, آپ نے 2-3 آدمی نکالے ٹیسٹ کے لیے میدان میں. جاؤ ذرا لڑو. جاؤ جاؤ ذرا بہادری دکھاؤ, لڑ کے آؤ. فکر نہیں کرو, ہم یہیں کھڑے ہیں, کوئی فکر نہیں کرو, ہم کھڑے ہیں. کوئی پرابلم ہو تو ہمیں بلا لینا, تم جاؤ جاؤ ذرا لڑ کے آؤ. اللہ کی قسم یہ تاریخ ہے بھئی. یہ مصر اور لیبیا کے اشتراک سے جو فلم بنی ہے نا, میسج, ایک اسلامی فلم بنی ہے میسج, اس میں یہ سارا منظر دکھایا گیا جو میں بیان کر رہا ہوں. جنگ بدر اس میں دکھائی گئی ہے. یہ 2-3 آدمی جب آگے بڑھے نا, ابو سفیان نے وہیں سے کہا یہ غلط ہے صاحب, یہ اصول کے خلاف ہے, یہ اصول کے خلاف ہے. توجہ, آپ دیکھ لیں میسج فلم جا کر عزیزان محترم, اس میں یہ جملہ موجود ہے. ابو سفیان نے اعتراض کیا, اور اعتراض کیا تھا کہ حمزہ ہم ان سے نہیں لڑیں گے, ہم اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں. بہت توجہ, بہت توجہ. ہم خاندانی اعتبار سے حسب نسب کے لوگ ہیں, ہم ان سے نہیں لڑیں گے. یہ بہت چھوٹے خاندان کے لوگ ہیں, مسلمان ہو گئے تو کیا, خاندان تو چھوٹا ہے. توجہ ہے نا جان محترم, یہ ہمارے آداب حرب و ضرب کے خلاف ہے. ہم چھوٹے لوگوں سے لڑنا بھی نہیں چاہتے. ہمارے مقابلے میں کوئی ہماری ٹکر کا آدمی بھیجو, ہمارے برابر کا آدمی بھیجو. عزیزان محترم, بات کیا تھی؟ ابو سفیان کیوں نہیں لڑا؟ بات خاندان کی نہیں تھی. ابو سفیان تو لڑنا اس سے چاہتا تھا کہ جس نے تصدیق رسالت کی ہے, جس نے ان کے بچوں کی ہڈیاں توڑی تھی. حمزہ, تاریخ دیکھ لیں اٹھا کر دوستو, فلم میں بالکل یہ ڈائلاگ موجود ہے کہ جیسے ہی ابو سفیان نے یہ اعتراض کیا, جناب حمزہ نے ان دونوں آدمیوں کو پیچھے کر کے آواز دی, او علی کم فارورڈ, یا علی تم آگے آؤ, اور آگے آ کر ابو سفیان کے لشکر کو شکست دو. علی آگے آئے ہیں عزیزان محترم. تو پہلی جنگ کا آغاز بھی یا جناب حمزہ نے کیا ہے یا جناب علی مرتضیٰ نے کیا ہے. پہلا حملہ, پہلی ضرب. صلوات بھیجے بآواز بلند محمد عالم. عبرتناک شکست ہوئی ہے عزیزان محترم پہلی ہی جنگ میں, اور کوئی چوتھی تلوار نظر نہیں آتی سوائے خاندان ابو طالب کے. پہلی جنگ, پہلی فتح علی کے ہاتھوں, حمزہ کی قیادت میں. اسلام کی پہلی فتح جس نے کافروں کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی. پہلی فتح نے, اگر یہ پہلی فتح نہ ہوتی تو آخری فتح ممکن نہیں تھی. آخری فتح نہ ہوتی تو مکہ فتح نہ ہوتا. مکہ فتح نہ ہوتا, توجہ, مکہ فتح نہ ہوتا تو یہ حکومتیں کہاں سے ملتی؟ سلام کیا کرو, مسلمانوں کو جتنے تخت حکومت ملے ہیں یا ابو طالب کا صدقہ ہے, یا حمزہ کا صدقہ ہے, یا علی کی تلوار کا صدقہ. جو ہے نا دوستو, جب بھی مگر علی تلوار اٹھا رہے ہیں رسالت کے احترام میں. علی تلوار اٹھا رہے ہیں تصدیق رسالت کے لیے. کفر حملہ کرنے آیا تھا رسالت پر, دیوار بنا علی, سپر بنا حمزہ, خون ابو طالب یہ سامنے آیا.
یہاں جناب حمزہ اور جناب علی مرتضیٰ کی سن و سال میں بڑا فرق ہے، لیکن جب رسالت پر کوئی بات آئے تو اس خاندان کا بڑا چھوٹا سب برابر ہو جاتے ہیں۔ اس خاندان کا 18 برس کا علی اکبر بھی سامنے آتا ہے اور 6 مہینے کا علی اصغر بھی سامنے آتا ہے۔ کیا بچا ابو طالب کا؟ مسلمانوں قدر کیا کرو، کچھ نہیں بچا ابو طالب کا۔ 18 برس کا کربلا میں اگر کوئی ہے تو وہ بھی ابو طالب ہے، 13 برس کا اگر قاسم ہے تو وہ بھی ابو طالب ہے، 9 برس کے اون محمد ہیں تو وہ بھی ابو طالب ہے، 6 مہینے کا علی اصغر ہے تو وہ بھی ابو طالب ہے۔ اسلام کی سپر بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ تصدیق کرنا ہے نا، تصدیق رسالت کی ہوئی ہے، اس لیے ذمہ داری ہے۔ ادھر ابو سفیان کی اولاد سے آیا، ادھر ابو طالب کی اولاد سے آیا، گروہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، قبیلے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ حسین نے بھی کہا ہم ایسی شکست دیں گے تجھے خاندان ابو سفیان، ہمارے 6 مہینے کے بچے کے حملے کا اگر تیری پوری فوج مل کر بھی جواب لے آئے تو ہمیں ابو طالب کی اولاد نہ کہنا۔ دوستو، آپ نے تاریخ میں کہیں پڑھا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ 14 صدیوں پر چھا جائے؟ ہاں، 6 مہینے کی عمر کیا ہوتی ہے دوستو؟ لیکن سلام علی اصغر پر 6 مہینے کی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ کہ اتنے غلام بیٹھے ہیں۔ 14 صدیوں پر چھائی ہوئی ہے علی اصغر کی شہادت۔ دوستو، سب سے بڑی قیامت کی شہادت ہے علی اصغر کی۔ آج جھولا برآمد ہوگا نا، علی اصغر کی شہادت سب سے بڑی قیامت ہے۔ یہ وہ شہادت ہے جس کے خون کو نہ آسمان برداشت کر سکا نہ زمین برداشت کر سکی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ آج بڑی تعداد میں، یوں تو روز آ رہی ہیں مومنات بہت بڑی تعداد میں، لیکن آج مومنات بہت آئی ہوں گی مجلس میں، اس لیے کہ آج رباب کو پرسہ دینا ہے نا، اس اجڑی ہوئی رباب کو جس کی کربلا میں مانگ بھی اجڑ گئی، جس کی کربلا میں گود بھی اجڑ گئی۔ عزادارو، بہت یہ جھولا جو آپ نکالتے ہیں نا، جھولا نکالا کرو ہر مجلس میں، اس لیے کہ یہ جھولا جو ہے یہ رباب کے زخموں کا مرہم ہے، یہ رباب کے زخموں کا مرہم ہے۔ رباب وہ بی بی ہے جو کربلا سے جب لٹ کر مدینے آئی تو ہر بی بی سائے میں بیٹھی ہے، مگر رباب جب تک زندہ رہی دھوپ میں بیٹھی رہی۔ اور سید سجاد اگر کہا کرتے تھے اماں کب تک ساتھ دھوپ میں بیٹھو گی، اب تو سائے میں آ جاؤ۔ نہیں مجھے کوئی جلدی نہیں، اطمینان سے سنو، اطمینان سے سنو، مگر رو ایسے جیسے رباب اجڑی ہے۔ بہت بڑی قیامت ہے۔ میں شہادت تو نہیں پڑھ سکوں گا، شہادت تو المحسن میں پڑھوں گا، مگر ایک جملہ ضرور سن لو عزادارو، جھولا برآمد کرانے کے لیے رباب جب تک زندہ رہی دھوپ میں بیٹھی رہی۔ سید سجاد کہا کرتے تھے اماں کب تک دھوپ میں بیٹھی رہو گی، اب تو سائے میں آ جاؤ۔ تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی تھی بیٹا بن کے کہتے رہنا، امام بن کے حکم نہ دینا۔ کیا سن رہے ہیں آپ عزادارو؟ سجاد بیٹا بن کے کہتے رہنا، امام بن کے حکم نہ دینا، میں مجبور ہوں بیٹا، میں سائے میں جا نہیں سکتی، میرے بچے کی قبر دھوپ میں ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت مصائب پڑھیں گے عزادارو، اس لیے کہ آج کی رات سے زیادہ قیامت کی رات کوئی نہیں ہے۔ 6 مہینے کا علی اصغر ہے، 6 مہینے کا علی اصغر ہے۔ میں جھولے کے لیے مصائب پڑھوں گا مخصوص، مگر پہلے ایک جملہ شہادت کا سن لو عزادارو۔ جب حسین لے کر گئے، تفصیل پڑھوں گا المحسن میں، جب حسین علی اصغر کو ابا کے دامن میں لے کر گئے ہیں نا،
ابا کے دامن میں لے کر گئے ہیں. اللہ جانے علی اصغر نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر خشک زبان کس طرح پھرائی کہ یزید کے لشکر میں ہلچل ہو گئی. یزید کے لشکر میں ہلچل ہوئی. حرملا کو بلایا گیا. ابطل کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. عزادارو جملہ شاید میں آپ برداشت نہ کر سکے مگر میں جملہ پڑھ رہا ہوں. حرملا ملعون نے اپنی کمان اٹھائی، تیرے سے پہلو کمان پہ چڑھایا، گھٹنا زمین پہ ٹیکا، اصغر کی گردن کا نشانہ لیا مگر ملعون کے ہاتھ لرز رہے تھے. رباب نے در خیمہ سے دیکھا کہ میرا بچہ تیر کی زد پر ہے مگر خطا کار کا نشانہ خطا ہو رہا ہے. وہیں سے آواز دی، میری ماں بہنوں جملہ سنو، ہماری ماں قربان رباب پر خیمے کے دروازے سے چلائی، اصغر امام وقت سے خبردار. اصغر اصغر امام وقت سے خبردار میرے لال، تمہاری زندگی میں امام کو تیر نہیں لگنا چاہیے، کوئی زخم نہیں آنا چاہیے. بیٹا ماں کو شرمندہ نہ کرنا. ادھر حرملا کا تیر چلا، ادھر اصغر نے حسین کے ہاتھوں پہ کروٹ لی، امام کی سپر بنے. تیر آیا، اصغر کی گردن میں لگا، بچہ اچھلا، اچھل کے امام کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، بابا ہم اکبر سے پیچھے تو نہیں رہے. اور جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بسم اللہ بھائی بسم اللہ. ہاتھ نہ جوڑو میرے بھائی، ماتم کرو. مولا تمہیں سلامت رکھے. لو تفصیل ابھی سناؤں گا المحسن میں مگر ایک جملہ سن لو، ایک جملہ سن لو. یہ تفصیل کہ حسین نے تیر کیسے نکالا یہ المحسن میں سناؤں گا اس لیے کہ وہاں بھی جھولا برآمد ہوگا. مگر ایک جملہ سن لیں. اہل سنت کے عالم علامہ فرنگی محلی اہل سنت کے عالم ہیں. اپنی کتاب قیامت صغریٰ میں ایک جملہ لکھتے ہیں. دوستو میں تو تڑپ گیا یہ جملہ پڑھ کر. میں نے پڑھا یہ جملہ. علامہ فرنگی محلی کہتے ہیں کہ اصغر کا تیر کھانا حسین کا امتحان نہیں تھا. گلے سے تیر کھینچنا حسین کا امتحان نہیں تھا. اصغر کا باپ کے ہاتھوں پہ تڑپنا حسین کا امتحان نہیں تھا. حسین کا سب سے بڑا امتحان اس وقت شروع ہوا جب جلتی ہوئی زمین پر 6 مہینے کے بچے کو رکھ کر حسین نے تلوار سے اصغر کی قبر کھودنا شروع کی. سن رہے ہو دادارو، سن رہے ہو جملہ؟ ہاں کرو ماتم دادارو، کرو ماتم. اس سے بڑی شہادت ہے کوئی نہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. جہاں تک مجھ سے پڑھا گیا یہ جملہ سنیں. ابھی جھولا جب آئے گا جب میں اشارہ کروں گا جی بھر کے رولو عزادارو. ایک علامہ فرنگی محلی اہل سنت کے عالم ہیں، لکھتے ہیں حسین نے دھوپ میں بچے کا لاشا رکھا، تلوار سے قبر کھودنا شروع کی. حسین کا امتحان بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں حسین کا امتحان یہ بڑا سخت تھا. قبر کھودی، اس کے بعد قبر میں حسین نے ہاتھ پھیرا کر دیکھا، کوئی کنکر تو نہیں ہے، کوئی پتھر تو نہیں ہے جو میرے پھول کے چبھ جائے. کوئی کنکر تو نہیں ہے. میرے مولا مجھے طاقت دے دو میں ایک جملہ کہہ دوں. کوئی کنکر تو نہیں ہے، کوئی پتھر تو نہیں ہے جو میرے لال کے چبھ جائے. عزادارو حسین نے علی اصغر کی ننھی سی قبر بنائی، ہر کنکر پتھر کو صاف کیا. علامہ فرنگی محلی کہتے ہیں یہ بھی حسین کے لیے آسان تھا. پھر اصغر کا لاشا اٹھایا، اصغر کا لاشا اٹھایا، اصغر کا لاشا اٹھا کر قبر میں رکھا. حسین کے لیے یہ بھی آسان تھا. اب جو مٹی ڈالنے کی باری آئی حسین نے کربلا کی ریت ہاتھوں میں اٹھائی. کربلا کی ریت تپ رہی تھی، جھلس رہی تھی. حسین نے مٹی ڈالنا چاہی، واپس پلٹا لیا. پھر مٹی ڈالنا چاہی، واپس پلٹا لیا. ارے میرا پھول، ارے میرا جزاک اللہ. ایک جملہ
میں پڑھ سکا تو پڑھ لوں گا. حسین نے 3 مرتبہ ارادہ کیا جلتی ہوئی ریت اٹھا کر اصغر کے پھول سے جسم پہ کیسے ڈالے. عزیزانو حسین نے آنکھیں بند کی, انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اصغر کے ایک ساتھ حسین نے مٹی نہیں ڈالی, پہلے پیروں پہ مٹی ڈالی سامنے بیٹھ کر, پھر اصغر کی ننھی ٹانگوں پہ مٹی ڈالی سامنے بیٹھ کر, پھر جلتی ہوئی ریت اصغر کے سینے پر ڈالی سامنے بیٹھ کر. اب جب اصغر کا چہرہ خالی رہ گیا نا, سنو گے جملہ, قیامت آئے گی شاہ جی, قیامت آئے گی. اصغر کا چہرہ آیا, حسین سے برداشت نہیں ہوا, قبر کی طرف پشت کر لی, مٹی اٹھائی ادھر منہ کر اصغر کے چہرے پر ڈال کر کہا